اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ سبحان اللہ۔ پچھلے دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمام قسم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس آیت میں میاں اور بیوی کا جو اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرمائے اس پر جو ناشکری کے الفاظ جو دوسری باتیں جو کی جاتی ہیں اس کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے، اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ ایک ہے مرد کی پیدائش، اس کو بیان کیا گیا قرآن کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کا جواب یہاں پہ دیا گیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ وجعل منها زوجها، اور اس نے اس کی بیوی کو بنایا ہے لیسکن الیہا، تاکہ وہ مرد اس سے سکون حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی عورت کی جو پیدائش کی وجہ، بنیادی وجہ ہے وہ ہے مرد کی سکون کی خاطر، چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ قلبی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں مسئلے کو یہاں پہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس میں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ویسی بہت بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں جو ہے وہ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کیونکہ جنت میں رہتے تھے، تنہا تھے، تو اب ان کی جنس میں سے کوئی ایسا چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ باتیں کر سکتے، بیٹھ سکتے، جو آج کے دور میں یوں کہہ لے کہ ٹائم پاس کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جنس سے ہی ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا کہ جو اسی طرح ہی تھی، اس کی جنس ہی تھی، لیکن تھی تھوڑی سی مختلف۔ حضرت حوا علیہ السلام جب پیدا ہوئی نا تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہے تو میری طرح پر تھوڑی سی مختلف ہے، ٹھیک ہے، بناوٹ کے اندر لگتی تو میری طرح ہے، دو آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، جسمانی کا دکاس بھی ایک جیسا ہی ہے، تو تھوڑی سی بناوٹ میں مختلف ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حوا سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خاطر ہی پیدا فرمایا ہے۔ سبحان ٹھیک ہے نا جی، میں بھی انسان ہی ہوں۔ تو یہ آج ایک مسئلہ ہے جو خاص کر کہ عورت کی جو پیدائش کی بنیادی وجہ ہے وہ ہے مرد کا سکون۔ ٹھیک ہے، مرد کا سکون ہے۔ اب مرد کے سکون کی خاطر عورت کو جب پیدا کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے مقصد پر کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں آقا علیہ السلام نے یہ بات خود ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا مرد اس پر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ اس صلے کے اندر ہی اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ایسی عورت جو حج کرنے بھی جائے لیکن اس کا خاوند اس کو اجازت نہیں دے رہا ہے، اس کا مرد اسے اجازت نہیں دے رہا، اور وہ پھر بھی حج کرنے بھی جا رہی ہے یا عمرہ کرنے بھی جا رہی ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جتنے قدم چل کے جاتی ہے اتنے ہی قدم پر اسے گناہ بھی ملتا ہے اور رب کی لعنت بھی پڑتی ہے۔ گھر سے باہر جا کے 4 گھر پھر کے آنا تو اور بات ہے نا، اگر کوئی عورت گھر سے حج کرنے بھی جا رہی ہے لیکن مرد نہیں ہے، اجازت نہیں دی اس کو، تو وہ حج کرنے بھی نہیں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی خاوند کے بغیر۔ اب یہاں پہ مسئلہ سمجھیں کہ عورت پر تو پھر ساری پابندیاں ہو گئیں کہ اگر اتنا کچھ جناب اعلیٰ وہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، جیسے ہماری وہ 8 مارچ والی 2 نمبر ٹیکسیں نکلتی ہیں تو وہ بھی اسی بات کا رونا رو رہی تھے نا، جب آزادی دے، ہمارے حقوق ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اب ذرا آئیں کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پابند کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے آخری الفاظ جو تھے نا دنیا سے جاتے ہوئے وہ بھی النساء کے تھے، فرمایا عورتوں کا خیال کرنا۔ عورت کو صرف ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ تو مرد کے سکون کا جو انتظام ہو سکتا ہے تیرے ذمہ ہے وہ یہی کر، چاہے اس کا ذہنی ہے چاہے جسمانی ہے، تیری صرف اتنی ڈیوٹی ہے۔ مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ تیرے جیسے ہی نکاح کے اندر آئی ہے قبول 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 والے لفظوں کے بعد، اب مرد کی ذمہ داری ہے اسے گھر بھی دے، اس کا دوا دارو بھی کر، اس کے کھانے کا انتظام بھی کر، اس کے کپڑوں کا انتظام بھی کر، اس کے دکھ سکھ کا بھی خیال رکھ۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر آ چکی ہے۔ اب پھائے کون لگ گیا ہے؟ عورت لگی ہے کہ مرد لگا ہے؟ ٹھیک ہے جی،
اب دیکھیں یہی بات حقیقت ہے. اس کا ایک ہی کام تھا کہ تو اپنے مرد کی سکون کا، اس کی خوشی کا، اس کے عزت کا، اس کے احترام کا جو بھی ہو سکتا ہے تو صرف اتنا ہی کر. گھر کے اندر بیٹھ اور سکون سے اپنی زندگی گزار. تیرا رہا مسئلہ کھانے کا، وہ مرد کی ذمہ داری ہے. تیرے دوا کا، وہ مرد کی ذمہ داری ہے. تیرے مکان کا، وہ مرد کی ذمہ داری ہے. تیری خوشی، تیری غمی کا، ہر چیز کا ذمہ دار اب کون ہے؟ مرد ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حق مہر بھی تو لے، اس میں سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا مرد مر جائے تو اس کی وراثت کا حقدار بھی عورت ہے. سب کچھ اسے دے دیا گیا، وراثت کا حقدار بھی اس کو بنا دیا گیا صرف لفظ قبول کرنے کی وجہ سے. حق مہر کی حقدار تو ویسے ہی بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اب 8واں حصہ مرد کو اس کو مل چکا ہے، مرد کے جائیداد میں سے اس کو مل چکا ہے. پھر اگلی بات دیکھیں، اس کے بعد اس کا ایک اور مسئلہ، وراثت میں جو عورت کو دیا گیا ہے 1 حصہ دیا گیا اور مرد کو 2 حصے دیے گئے ہیں. لیکن ذرا اس پر غور کر کے دیکھیں، مرد کو 2 حصے دے کر یہ ساتھ اس بات کا مکلف بھی کر دیا گیا ہے کہ اس کا جو 1 حصہ ہے نا اس میں سے تم نے نہیں لینا ہے. ہاں جو 2 حصے تمہیں دیے جا رہے ہیں خرچہ بھی اسی سے اٹھانا ہے، مکان اسی سے لے کے دینا ہے، دوائی اسی سے لے کے دینی ہے، کپڑے اسی سے لے کے دینے ہیں، کھانا اسی سے لے کے دینا ہے. وہ جو اس کو 1 حصہ مل رہا ہے میں اس کو اپنے پاس رکھ، کبھی کبھار اگر دل کرے تیرے کام آ جائے تو کام لگا لینا، نہیں تو تیرے پاس تو پڑی ہے نا. اب بتائیں یار، عورت کے ذمہ صرف ایک کام لگایا گیا، لیسکن الیہا، فرمایا تیری پیدائش کی وجہ یہ ہے کہ تو اپنے خاوند کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے گا. پھر اگلی بات، عورت کا نصاب کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا جی، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر یہ سارے نصاب بنایا گیا ہے. پراسپیکٹس آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، یہ پڑھیں جی، وہ پڑھیں جی، یہاں کریں وہاں کریں. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا نصاب بیان کیا نا، فرمایا وہ دیکھیں ذرا، میں واقعی نسلا وات نزکا وات اللہ و رسولہ. بس ختم، بات ختم ہو گئی ہے. کیا میں آ کے منسلہ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ، وآتین الزکا، تیرے پاس پیسہ ہے تو زکات دے، وآتین اللہ و رسولہ، تیرا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کر، اپنے مرد کو راضی کر. یہ 2 باتوں پر تو اگر عمل کر لے، ایک گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لے، پیسہ ہے تو زکات دے دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. سارا حساب کتاب تو مرد کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر بھی یہی مظلوم بنی پھرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اور جو حقوق یہ مانتی پھرتی ہے ایمانداری سے، اسلام نے جتنے حقوق عورت کے بیان کے دنیا کے اندر کوئی مذہب بیان کر ہی نہیں سکتا ہے. رہا مسئلہ یورپ والی آزادی کا، چلو اس کا مذہب ہی لے کے دیکھ لے. یورپ کے اندر پتہ کتنی آزادی ہے؟ مرد کمانے جا رہا ہے تو ساتھ عورت بھی جا رہی ہے. کرایہ آدھا مرد گھر کا دے رہا ہے تو ساتھ عورت بھی دے رہی ہے. ایک ٹائم کا کھانا مرد لا رہا ہے تو دوسرے ٹائم کا کھانا عورت ساتھ لا رہی ہے. تجھے یہ آزادی چاہیے؟ یہ آزادی ہے، یہ حق ہے جو اسلام نے تجھے دیا ہے. ایک بی بی صاحب ایک عورت کے بابے کے پاس گئی، کہا جی یہ تو زیادتی ہے. کہا جی مجھے برابر کے حقوق ملنے چاہیے تھے، مجھے مرد کے تابع کر دیا گیا ہے. تو میں اچھا کتنے مردوں کے تابع ہے؟ کہا 1 کے. کہا تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ کہا جی 3. کہا پھر تجھے شرم نہیں آئی ہے؟ تو 1 مرد کی تابع داری کر رہی ہے، رب نے 3 مردوں کو تیرے تابع دار بنا دیا ہے. سبحان اللہ. 3 مرد تیرے تابع دار نہیں ہو گئے؟ یہ اسلام ہی ہے. تو پیدا ہوئی ہے، تیرے پیدا ہونے کے بعد جناب ماں باپ کو ڈیوٹی لگ گئی ہے، فرمایا کہ تیری بچی پیدا ہو گئی ہے، اب رب تیرے رزق کا ذمہ دار ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. بچی پیدا ہوتے ہی رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے جی. اس تو ویسے رب ہے ہی سب کا ذمہ دار ہے، لیکن یہ حدیث پاک ہے. فرمایا جب بیٹا ہوتا نا، بیٹا کسی گھر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جا اپنے باپ کا بازو بن جا، تو بھی کما، اپنے باپ کو بھی کما کے دے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، فرمایا تو کمزور ہے، تو کسی کے گھر میں جب پیدا ہوگی نا تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو بڑی ہوئی ہے، بہن بنی ہے تو 2 بھائی تیرے محافظ کھڑے ہوئے ہیں. نکاح کیا ہے، شوہر تیرا محافظ کھڑا ہوا ہے. بچے ہوئے ہیں تو بچوں کو جناب کہہ دیا گیا، پہلے تڑی لگا دی کہ جنت چاہیے تو اس کی خدمت کرے گا تب جا کے جنت ملے گی. چاہے 5 بیٹے ہیں، چاہے 10 بیٹے، سارے کے سارے جناب تیری نوکری میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ڈھونڈ کے لا نا کہیں سے ایسے حقوق. باپ کو کہہ دیا گیا جنت چاہیے تو اس کو پالنے کے بعد پرورش کرنے کے بعد اس کو اگلے گھر رخصت کر دے، تجھے جنت مل جائے گی. نہیں حدیث پاک ہے جی. ابو داؤد کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بچوں کو پال کے اگلے گھر رخصت کر دیا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. سبحان اللہ. تیرا پالنے پر بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو جنت دے رہا ہے کہ چل یار اس کی پرورش کر، رب تجھے جنت دے دے گا. پھر تو بوڑھی ہو گئی ہے، پھر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ چلو یار اس کی خدمت کر لو، پھر رب تمہیں جنت عطا فرما دے گا. مردوں کو تو پیدا ہی صرف اور صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ یار عورت کو سکون مل جائے، عورت کی خدمت کر دی جائے. عورت کو صرف اتنا ہی کہا گیا لیسکن الیہا، اسے خوشی کر لے خالی. ٹھیک ہے جی. اور بخاری کے حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری پاک کے اندر، حضور نے فرمایا ساری زندگی سے کھلائی جاؤ،
ٹھیک ہے نا جی. ایک دہاڑی اگر آ گیا کم دال پر نمائش نے سب سے پہلا تانا یہی مارنا کہ میں تیرے نال پھنس گئی ہوں. اور دیکھیں قرآن پاک نے بڑا عجیب فلسفہ بیان, بڑا حیران کر دیتا قرآن. شیطان کے بارے میں فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے. ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر کیا ہے؟ کمزور. اس کے بارے میں فرمایا ان قید کن عظیم, عورت کا مکر ہے جو وہ بہت بڑا ہے. یعنی شیطان کے مکر کو قرآن کمزور کہہ رہا ہے, عورت کے مکر کو عظیم بڑا کہہ رہا ہے. یعنی یہ اتنی مکار اور چال باز ہے, لیکن اس کے ذمہ صرف ایک کام لگایا گیا تھا, لیسکن الیہا, مرد کو راضی کر لے, اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا. لیکن سچ اور حقیقت یہی ہے کہ عورت کسی ایک کام کے اندر بھی فارغ ہو چکی ہے, ناکام ہو چکی ہے, وہ اپنے خاوند کو راضی نہیں کر سکی ہے. یار حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے عید کا خطبہ دیا مردوں کو, دینے کے بعد حضور عورتوں کی طرف تشریف لائے اور عورتوں کو آتے ہی فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو, میں نے دیکھا ہے جہنم کے اندر تم سب سے زیادہ جاؤ گی. ایک عورت نے کھڑی ہو کے پوچھ لیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا تکفرن العشیرہ, اپنے مرد کی نافرمانی اور خام خواہ کی ناشکری. دو کام جو عورت کو جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ دو کام ہیں, ایک اپنے خاوند کی نافرمانی اور دوسرا ناشکری. 24 گھنٹے دیکھ لیں روتے پٹتے نظر آئیں گے, اس کے علاوہ کبھی شکر کا کلمہ. یہ مرد ہی ہے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھی روٹی کھا لیتا ہے جی, ٹھیلے پہ بیٹھ کے بھی روٹی کھا لیتا ہے, وہاں پہ جا کے سو بھی جاتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن تیری خاطر ہی ہے نا. یہ جو کوارے لڑکے ہوتے ہیں نا منڈے کنڈے, ان کے اندر آکڑ تو ہوتی ہے نا, ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں سنتے کسی کی بات, بھائی کیا ہے منڈا کنڈا سسٹم ہے نا, نہیں سنتے کسی کی گل. یار وہی لڑکا جو کوارا ہے نا, کل تک وہ کسی کی بات کسی کا نخرہ نہیں برداشت کرتا, شادی ہونے کے بعد وہی بندہ گالیاں نہیں کھا رہا ہوتا. کیوں کھاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جس کی آکڑ تھی, جس کا نخرہ تھا, جناب کسی کی بات نہیں سنتا تھا. شادی ہونے کے بعد وہ جناب سیدھا کھڑا نہیں ہوا, اسے گالیاں پڑ رہی ہیں. وہ جناب فائل لے کے نہیں آیا, وہ گالیاں کھا رہا ہے. اس نے یس سر نہیں کیا, وہ گالیاں کھا رہا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ تو اس کے نکاح میں آ چکی ہے, اگر اس نے آج نخرہ دکھایا تو تجھے روٹی کیسے کھلائے گا. وہ فیکٹری میں جا کے بھی سر جھکا کے کھڑا ہے, وہ جناب بینک کے سامنے بھی سر جھکا کے کھڑا ہے, وہ جناب نوکری کر رہا ہے تو سر جھکا کے کھڑا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو اس کے نکاح میں آ چکے, اسے پتا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر آج نخرہ دکھایا تو اس کو روٹی نہیں کھلا سکوں گا. مرد کی آکڑ تو اسی وقت ختم ہو چکی ہے, باپ کی آکڑ تو تب بھی ختم ہو چکی ہے جب تو پیدا ہوئی ہے, بھائی کی آکڑ تب بھی ختم ہو جاتی ہے جب تو بڑی ہوئی ہے, شوہر کی آکڑ تب بھی ختم ہو گئی ہے جب تو اس کے نکاح میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, فرمایا تجھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ مرد کو سکون مل جائے. اور آگے دیکھیں فرمایا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا, فرمایا جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا, جب مثال کے طور پر میاں بیوی نے ہم بستری کی تو کیا ہوا؟ فرمایا حملت, عورت حاملہ ہو گئی, حملا خفیفا, ہلکا سا حمل ہوا, فمرت بھی, وہ اسے لے کے پھر رہی ہے. جب حمل کے شروع والے دن ہوتے ہیں تو عورت کو محسوس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. فلما اسکلت, جیسے جیسے دن گزرتے گئے, حمل بڑھتا گیا, بوجھ بڑھتا گیا, میں دیکھ تو جہاں بھی جا رہی ہے حمل گرتا نہیں ہے, بچہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر صحیح سلامت ہے, اس کی جناب پرورش بھی ہو رہی ہے, اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. دیکھیں نا جی, بندہ ہمارے ہاں ہاتھوں سے اٹھانے کا ایک سسٹم ہے نا, کوئی بھی چیز ہم اٹھاتے ہیں سر پہ رکھ لیں گے یا ہاتھ پہ رکھ لیں گے, لیکن واحد اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے عورت کے پیٹ کے اندر بچہ بھی رکھا ہوا ہے, ساتھ اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. یہ آ رہی ہے, جا رہی ہے, کھا رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, حمل گرتا نہیں ہے. فرمایا فلما اسکلت, فرمایا جب بھی وہ بوجھ بڑا ہو گیا, اب آگے آ رہی ہے میاں اور بیوی کی ناشکری. فرمایا دعوا اللہ ربہما, تو دونوں میاں بیوی دعا مانگنے لگ گئے. ٹھیک ہے جی, اپنے رب سے دعا مانگنے لگ گئے کہ کس بات کی؟ لئن آتیتنا صالحا, اے پروردگار اگر تو ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا فرما دے, تندرست بچہ. دیکھیں نا جی, جب آپریشن کا ٹائم آتا ہے یا بچے کی ولادت کا ٹائم آتا ہے تو جتنی پریشانی ماں کو ہوتی ہے, باہر کھڑا ہوا باپ بھی اتنا ہی پریشان ہوتا ہے. پتہ نہیں اللہ جانے کیا بنے. آخر ایک جان سے دوسری جان نے پیدا ہونا ہے, کوئی عام بات تو نہیں نا. تو ٹھیک ہے, زیادہ تکلیف اسے ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جتنی وہ پریشان ہے, باہر کھڑا ہوا مرد بھی اتنا ہی پریشان ہوتا ہے. وہ بھی ایسی دعا مانگ رہے ہیں پروردگار کرم فرما دے. لئن آتیتنا صالحا, دونوں دعا مانگتے کہ پروردگار ہمیں تندرست اور صحیح سلامت بچہ دے دے. لنکونن من الشاکرین, اگر ہمارا بچہ صحیح سلامت ہو گیا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ پیدائش اور کا وہ سارا سلسلہ. لیکن ہوا کیا؟ فرمایا فلما آتاہما صالحا, جب ان دونوں کے رب نے, یعنی میاں بیوی دونوں دعا مانگ رہے ہیں نا, ان دونوں کے رب نے جب دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت بچہ عطا فرما دیا, جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو بچہ عطا فرمایا وہ اپنے رب کے جو شریک بنائے ہوئے تھے ان کے پاس جا کے کہنے لگے جی تہاڈی مہربانی, تہاڈی دعا نال جناب اللہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے.
پھر رب کو ہی بھول گئے. ٹھیک ہے نا جی. کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں آج کے دور کی بات کیا ہے. جیسے ہی آپریشن ہو جاتا ہے, بچے صحیح سلامت ہو جاتا ہے, دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں میاں بیوی, تو پہلا خاوند کے دماغ کے اندر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میں غذا بڑی اچھی کھلائی سے تا کر کے ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. میں نے خوراک بڑی اچھی دی ہے, ٹائم بڑا زبردست دیا اپنے گھر والوں کو, جناب والا پورا حساب کتاب میں نے تو ٹھیک رکھا تھا, غذا کا خیال رکھا ہے, سارا کوئی خیال رکھا ہے. میں ظالم تجھے اب غذا یاد آئی ہے, جب پیدائش ہو رہی تھی تب تو تجھے رب یاد آ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے یہاں آج کل تو فوٹو لگانے کا بڑا پروگرام بنا ہوا ہے نا, ہے جی. جو بی بی حاملہ ہوتی ہے وہ پہلے فوٹو لگا لیتی ہے. کیا ہے جی, اس سے جناب بچہ جو ہے وہ جیسا دیکھیں گے ویسا ہوگا. اللہ کی بندی اس طرح دیکھ رہے پھر تو پوری دنیا جو خوبصورت نہ بن جائے. ٹھیک ہے. ہاں سب سے بہترین بات یہ تھی کہ جیسے حمل ہوا تب تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتی, کیونکہ حدیث پاک یہی ہے کہ بلکہ روایات کے اندر بھی آتا ہے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ پرانے ہمارے بزرگوں کے آپ جب پڑھتے ہیں نا کہ جناب وہ پیدائشی اتنے تھے, ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے, ان کی جیسے حمل ہوا ماں نے جناب اللہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کوئی یاسین پڑھ کے ماں حمل کے اندر ہی ماں کے پیٹ میں کوئی یاسین حفظ کر کے آ رہا ہے, کوئی 10 بار حفظ کر کے آ رہا ہے, کوئی 15 بار حفظ کر کے آ رہا ہے. اور آج کی ماں فوٹو پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا کر رہے ہیں جی, تصویریں لگی ہوئی ہیں پورے کمرے کے اندر, تصویر دیکھ رہی کہ جی بچہ خوبصورت ہو. چلو بچہ خوبصورت پیدا تو ہو گیا, اگر تو نے حمل کے دوران قرآن سنایا ہوتا تو خوبصورت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نیک بھی ساتھ بنا دیتا. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون, اور جو تم شریک ٹھہراتے ہو نا رب اس سے بہت بلند ہے. تمہارے شرک کرنے سے کیا ہو جائے گا, کیونکہ کفار مکہ کی عادت تھی پہلے رب سے جو ہے وہ دعا مانگتے رہتے, جیسے بچہ ہو جاتا تو کیا کرتے, بتوں کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کہتے جناب اللہ تاڑی مہربانی نال بچہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, میں جنہیں کفار مکہ شرک کر رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں, ما لا یخلق شیئا, یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. ان کو تو چھوڑے نا, وهم یخلقون, یہ خود پیدا کیے گئے ہیں, انہوں نے کس چیز کو پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ پیدا کیے گئے ہیں بت, انہوں نے کسی چیز کو کیا پیدا کرنا ہے. اور ولا یستطیعون لهم نصرا, فرمایا کہ نہ یہ ان کی مدد کر سکتے ہیں میاں بیوی کی, ولا انفسهم ينصرون, انہوں نے مدد کیا کرنی ہے, یہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح بت کو چاؤ لتاڑ کے رکھ دو, پھینک دو, توڑ دو, جو مرضی کر دو, فرمایا جب بت خود کچھ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کسی کی مدد کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بڑا سبق رکھا ہے. فرمایا کہ اگر پیدائش کے وقت اس طرح رب کو یاد کرتے ہو, پیدائش کے بعد بھی رب کو یاد کر لیا کرو. سبحان اللہ. بچہ جب تک پیدا ہو تب تک دعائیں مانگتے رہیں گے, پیدائش کے بعد پھر سارا کچھ جی پھر ڈھول ڈمکا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو پھر تو ویسے ہی شادی ہونے لگ جائے صحیح ایک بار دیکھیں ہم پورے پنڈ کا جینا حرام نہ کر دیں تو بات ختم ہو گئی ہے. پھر تو حاجی بھی کہہ رہا ہوتا ہے, کہتا جی موقع ہے پھر کی کریے, پھر حق بنتا ہے نا, یعنی حق بنتا ہے. اب کیونکہ بچہ بڑا ہو گیا ہے, نسل بڑھنے کا ٹائم آیا تھا نا, خاندان بڑھنے کا ٹائم آیا تھا نا, اب تو حق بنتا تھا کہ زیادہ سجدہ شکر کیا جاتا کہ پروردگار تو نے میری اولاد کو زندہ بھی رکھا, سلامت بھی رکھا, صحیح بھی رکھا, آج تو نے میرے خاندان بڑھنے کا ٹائم آ چکا ہے, آج تو نے کرم فرمایا یہ دن بھی دکھا دیا, تیرا شکر ہے. جس دن حاجی کا حق بنتا تھا کہ سب سے زیادہ شکر کرتا, اس دن حاجی سب خود جانچ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کہتے جی موقع ہے نا, پھر کی کریے پھر. ٹھیک ہے جی, ہوں ایسے موقع تو فائدہ نہیں, یعنی اس ٹائم اگر رب کی نافرمانی نہیں کرنی تو کب کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.